بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ سلو پوائزننگ سگریٹ یا کسی بھی نشے کو کہتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک اور بھی زہر ہے جس کو ہم سلو پوائزننگ نہیں بلکہ میٹھا زہر کہتے ہیں۔ اس زہر سے زیادہ تر نوجوان طبقہ متاثر ہے، اور یہ میٹھا زہر نوجوان طبقہ میں پاکیزہ محبت، پاکیزہ عشق یا اسی طرح کے دوسرے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفو لیب، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے بازار گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا۔ میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور دفن کے بعد بلا ارادہ میری نگاہ ایک بہت ہی حسین عورت پر پڑ گئی۔ میں نے فوراً سے استغفار پڑھا اور گھر واپس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری ایک بوڑھی خادمہ نے کہا، اے میرے آقا، آج آپ کا رنگ اتنا کالا کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے فوراً آئینہ دیکھا تو سیاہ چہرہ دیکھ کر غور و تفکر شروع کر دیا کہ اچانک مجھے اس عورت پہ نگاہ پڑنا یاد آ گیا۔ میں نے فوراً اللہ عز و جل سے معافی مانگی اور اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی زیارت کے لیے بغداد چلا گیا۔ کسی نامحرم کو بلا ارادہ ایک نظر دیکھنے کا وبال اگر یہ ہے تو اندازہ لگائیے کہ کسی نامحرم سے میل جول رکھنے کا انجام آخرت میں کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس نام نہاد میٹھا زہر کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ایک عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے۔ نمبر 2، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نمبر 4، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، بد نگاہی ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتی ہے۔ نمبر 6، اپنی نگاہ عورت کی چادر پر بھی مت ڈالو کیونکہ یہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، عاشق و معشوق کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا ناجائز ہے کہ یہ ایک قسم کی رشوت ہے اور ان کا واپس کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس آنکھ سے اللہ عز و جل کا دیدار کرنا ہے اسے غیر اللہ کی طرف سے بند کر دو ورنہ اللہ عز و جل کی نظر میں گر جاؤ گے۔ نمبر 9، یہاں تک کہ اگر ایک جن کسی عورت پر عاشق ہو جائے اور عورت کو کچھ پیسے وغیرہ دے تو عورت کا یہ پیسے لینا حرام ہے۔ اگر وہ مجبور کرے تو لے کر فقیروں پر خیرات کر دے۔ نمبر 10، عورت بھی کسی نامحرم کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتی۔ میرے عزیز دوستو، اس میٹھے زہر کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آفات بیان کی جا سکتی ہے، مگر اب اس میٹھے زہر سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ایسے اقوال بیان کیے جاتے ہیں جس پر غور و فکر اور ان کو اپنا کر ہم اس زہر سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو مسلمان کسی عورت کی طرف دیکھتے ہی اپنی آنکھیں نیچی کر لے تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت محسوس کرے گا۔ نمبر 2، حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، حضرت داؤد بن سلیمان علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کرے۔ نمبر 4، حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا اللہ عز و جل اس کو بڑھاپے میں فرشتہ صفت انسان بنا دے گا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے تو تم اس کی آلائشوں اور گندگی پر غور کرو۔ نمبر 6، اس میٹھے زہر سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ وظیفہ 40 دن تک باوضو ہو کر پڑھے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے۔ عورت باری کے دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھے، پاک ہونے کے بعد جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ہی شروع کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو عاشق و معشوق کا آپس میں نکاح کر دینا ہی بہتر ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا، اور اگر بالفرض کوئی عاشق نکاح کرنے میں ناکام ہو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی پر عاشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ اسی لیے فقہ میں شہادت
شہادت کے تقریباً 40 اقسام بیان کی گئی ہے، اور نمبر 16 یہ ہے کہ وہ شخص بھی شہید ہے جو کہ عشق میں مرا بشرطے کہ پاک دامن ہو اور عشق چھپایا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا چیپٹر پسند آیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں پاک دامن بنائے اور پاک دامن رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔